انسان کا جو سیاسی سفر ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 18th اور 19th سینچری میں نیشنلزم کی طرف چل پڑا۔ نیشنلزم نے جغرافیہ کو بنیاد بنا کر انسانوں کے اس جغرافیہ اس حدود میں رہنے والے لوگوں کو ایک قوم قرار دیا۔ اس سے نیشنلزم پیدا ہوا اور اسی سے پھر نیشن سٹیٹ کا تصور سامنے آیا۔ انتظامی لحاظ سے اگر یہ تقسیم کی گئی ہو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے تو شاید اس پر کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تصور کو تقدس کا جامہ پہنایا گیا اور یہ مثال کے طور قومی تفاخر کی نفسیات یہاں سے پیدا ہوئی۔ قومی تفاخر کے لیے لڑنا اور مرنا یہ جائز ہو گیا، قومی تفاخر کے لیے جنگ کرنا جہاد ہو گیا، مرنا شہادت ہو گیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قومی تفاخر کی یہ جو تصور یہاں سے پیدا ہوتا ہے اور جنگ، انسانی جان کو قربان کرنے کا جو نظریہ یہ جائز قرار دیتا ہے، تو کیا یہ وہ دینی مطالبہ نہیں ہے جو صرف و صرف خدا کر سکتا ہے؟ اگر تو سوال صرف دین کے حوالے سے ہے تو جواب یہ ہے کہ یقیناً، یعنی جان دینے کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، اور اگر آپ جان دینے کے لیے اٹھے ہیں تو اس کے کچھ حدود بھی متعین ہیں، کیونکہ جان دینے کا عمل جان لینے کے عمل کی طرف بھی لے جائے گا۔ جی، آخر آپ میدان میں نکلیں گے تو کسی کی جان لیں گے، اس کے حدود قرآن مجید نے کیا متعین کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا متعین کر دیے ہیں، وہ ایک مذہبی بحث ہو جائے گی۔ لیکن جہاں سے آپ نے اس سیاسی سوال کو اٹھایا ہے تو میرے نزدیک یہ کوئی دور حاضر کی چیز نہیں ہے، یہ قدیم ترین مسئلہ ہے۔ یعنی جس وقت قبیلے سے یہ چیز اٹھ رہی تھی تو قبیلے کی مفاخرت، یہ جو قرآن مجید میں کہا نا عورتوں کے بارے میں، ہو فی الخصام غیر و مبین، یعنی مخاصمت کے موقع پر، دشمنی کے موقع پر یہ میرا قبیلہ ہے، اس کی برتری قائم ہونی چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے فلسفے کی سطح پر یہ عرض کیا تھا کہ تفوق کی جبلت انسان کے اندر موجود ہے، تو اس کا ظہور ہوا ہے جب ایک قبیلے نے اپنی الگ شناخت قائم کر لی ہے، تو اب برتری کے احساس کے ساتھ وہ جی بھی رہا ہے، حملہ آور بھی ہو رہا ہے۔ اس کی برتری کو کسی دوسرے نے چیلنج کر دیا، تو اس سے وہ حماسہ پیدا ہوا۔ یہ جو عربوں کے ہاں آپ کو حماسہ کی شاعری ملتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ اصل میں اسی قومی تفاخر کے لیے لڑنا مرنا ہے۔ یعنی آپ کی جو قوم ہے، آپ کا قبیلہ ہے، آپ کا کوئی برادری کا ایک نظم ہے، اس کے لیے آپ مر جائیں گے، اس کی عزت، اس کی غیرت، یعنی وہ عزت اور غیرت پہلے جس طریقے سے خاندان کے لیے پیدا ہوئی، بیوی بچوں کے لیے پیدا ہوئی، اس سے آگے بڑھ کر وہ قبیلے کے لیے پیدا ہو گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ عرب کی صورتحال چونکہ موضوع بن گئی بہت حد تک، تو ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں کیا چیز ہے، یعنی جو لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ کسی قومی ریاست نے پیدا نہیں کی، وہ اصل میں اسی قبائلی تفاخر سے پیدا ہو رہی ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی اس کے لیے 40 سال تک لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ایک اونٹ میں نے بڑھا دیا ہے اور تم نے اس کو پیچھے کر دیا ہے، تو میرے قبیلے کی توہین ہو گئی ہے اصل میں۔ تو یہ بڑی پرانی چیز ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ یہ تصورات نئے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ان تصورات نے ایک نئی صورت گری اختیار کی ہے۔ وہ کیوں اختیار کرنی پڑی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو قدیم نظم بنے ہوئے تھے، وہ قدیم نظم اصل میں نسلی بنیاد پر قومیت کے نظم تھے، کیونکہ انسان ایک نسل یا ایک زبان کے بولنے والے لوگوں کی تنظیم ہی سے ابتدا کرتا ہے۔ آپ جب مختلف جگہوں پر پیدا ہوں گے تو آپ کا جو نسلی تعلق ہے وہی آپ کو جوڑنے کا باعث بنے گا، اسی سے قبیلے کی بنیاد پڑے گی، قبیلے ہی پھیلتے چلے جائیں گے۔ جیسے بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہو گئے، اچھا اب ان میں سے ہر ایک نے مل کر ایک قوم کی صورت اختیار کر لی، تو قدیم قومیت پیدا ہی یہاں سے ہوئی ہے۔ ہولی رومن امپائر نے، یعنی وہی فاتحین نے آ کے مداخلت کی ہے اس عمل میں، یہ عمل فطری طریقے سے جاری نہیں رہ سکا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اب کسی ایک مذہب کا ماننے والا کوئی قوم یا گروہ یا فرد وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر ایک بڑی سلطنت قائم کر ڈالی۔ اس میں یہ کہ اس میں خدا کا ظہور ہو گیا ہے، اس کا ایک مذہب ہے، اس کی بنیاد ہے، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ بہرحال پیدا ہونی، وہ ایک الگ بحث ہے پوری کی پوری، کہ اس سارے تصور کو کہ فاتح کو مان لیا جائے، لوگوں نے کس طرح سے منوایا، استدلال کیا تھا پیچھے۔ ایک تو طاقت ہے نا، صرف طاقت ہی نہیں رہی بلکہ پورا ایک فلسفہ پیدا ہوا، اور اس فلسفے کی مذہبی اور اخلاقی بنیادیں تعمیر کی گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ رہا ہے جس میں بادشاہ کے لیے جان دینا یہ بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی تھی، وفاداری کے تصورات پیدا ہوئے۔ تو یہ جو عمل ہوا اس طرح کا، اس کے نتیجے میں وہ جو قومی ریاستیں یعنی فطری طور پر بنی ہوئی تھیں وہ یورپ میں بھی موجود تھیں، جرمنوں کی موجود تھی، فرانسیسیوں کی موجود تھی،
اینگلو سیکسن نے یہ ادھر انگلستان میں ایک پوری ریاست بنا دی ہوئی تھی، یہ موجود تھیں. جب وہ امپائر ختم ہوا تو وہ وجود پذیر ہو گئی، آ گئی، اور وہ بڑی فطری بنیاد پر قائم تھی، اس لیے کہ ان میں باقی قوموں کا کوئی بہت زیادہ اختلاط نہیں تھا. مثلا جس موقع کے اوپر اس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا انگلستان میں یا بیلجیم میں یا فرانس میں، کتنے لوگ تھے جو ہندوستان سے یا دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے ہی نہیں. یہ جو وطنی بنیاد پر قومی ریاست کو مصنوعی طور پر پیدا کرنے کا کام ہوا ہے، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں مصنوعی طور پر پیدا ہوا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ابھی آپ نے کہا کہ وہ یورپ میں جب ہوا وہ ایک فطری جگہ پر تھا، یعنی وہاں کوئی نیا کام ہی نہیں ہوا نا. یعنی رومن امپائر ختم ہو گیا تو اندر سے کیا نکلا؟ اندر سے وہ پرانی قومی ریاستیں نکلی. یعنی وہ ریاستیں تو پہلے سے موجود تھیں، اصل میں ان کو ختم کر کے ایک امپائر قائم کیا گیا تھا. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ برطانوی ہند تھا، برطانیہ میں انگریزوں کی حکومت تھی، یہاں 556 یا 565 کے قریب ریاستیں موجود تھیں. وہ پہلے سے موجود تھیں یا انگریزوں نے آگے پیدا کی تھی؟ پہلے سے. اچھا، جس وقت انگریز گئے تو چند گھنٹوں کے لیے کیا صورتحال تھی؟ وہی قدیم زمانے کی قائم شدہ ریاستیں. مثلا نظام کی ریاست حیدرآباد میں صدیوں پر، بھوپال کی ریاست، یہ بہاولپور کی ریاست، یہ کلات کی ریاست، یہ سوات کی ریاست، ان کے پیچھے ایک پوری کہانی موجود ہے. تو وہ ریاستیں جو فطری طور پر موجود تھیں پہلے سے، یورپ میں قومی ریاست یا نیشن اسٹیٹ ان کو کہا گیا تھا. یعنی تاریخی طور پہ موجود تھیں. تاریخی طور پر یہ یعنی ایک فطری عمل، وہی بات میں نے عرض کیا نا، قبیلے بنے، قبیلوں کے اندر وسعت پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں ذرا ایک بڑی قوم کا تصور پیدا ہوا. لیکن اس کے پیچھے در حقیقت مثلا اس وقت اگر آپ چلے جائیں قبائلی علاقے میں تو وہاں آپ کو بہت سے قبیلے ملیں گے. وہ قبیلے ایک ہی قوم کے قبائل ہیں بنیادی طور پر. یعنی آپ کہتے ہیں یہ پشتون قوم ہے، تو پشتون ایک بڑا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر 10 15 20 50 قبیلے ہو سکتے ہیں. وہ بنتے چلے گئے. ان کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رشتہ اگر آپ دیکھیں تو نسل ہے. تو قومیت کی فطری بنیادیں وہی ہیں، یا رنگ، نسل، زبان. یہ جو وہ جہاں پہ یورپ میں جب ہولی رومن امپائر کو ختم کیا گیا اور وہ مشہور معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے کر دیا گیا کہ اب اس طرح کی کسی نظم کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہم باہمی طور پر کوئی حملہ ہوگا تو ایک دوسرے کی مدافعت میں ساتھ دیں گے. تو ریاستیں اب گویا اپنے اصل مقام پر آ گئیں. اس کی مثال آپ ملیشیا میں دیکھیے. ملیشیا میں 9 کے قریب پہلے سے ریاستیں موجود تھیں. انگریز آئے، انہوں نے آ کے ان ریاستوں کو ختم نہیں کیا. وہ الگ سے ایک جزیرے میں بیٹھ کے حکومت کرتے رہے. انہوں نے اپنے ریزیڈنٹ مقرر کر دیے، حکمران وہی کے وہی رہے. جس دن وہ گئے تو ان حکمرانوں کی ریاستیں بحال ہو گئی. یعنی وہی ریاستیں ہیں در حقیقت، وہ حقیقی قومی ریاستیں ہیں. جو چیز تبدیلی کا باعث بنی وہ کیا بنی؟ وہ تبدیلی کا باعث یہ بات بنی کہ بڑے پیمانے پر جب رسل و رسائل کے ذرائع پیدا ہونے شروع ہوئے تو نقل مکانی ہونی شروع ہو گئی. یعنی پہلے تو کوئی آدمی کبھی چاہے گا کہ وہ ہندوستان چھوڑ کے انگلستان جائے، فرنگستان میں جا کے آباد ہو. کوئی سیاہ چلا گیا، کوئی ابن بطوطہ آ گیا. جو نسلی بنیاد پر قومیں تھیں وہ اپنے اپنے دائرے اور علاقے میں آباد تھیں. اگر وہی سب رہے تو قومی ریاستیں موجود ہوں گی. اب آپ نے ایک دوسرا تصور پیش کیا، اور وہ یہ کہ جو آدمی بھی باہر سے آئے گا اس کے آنے کے نتیجے میں وہ کسی رنگ، کسی نسل کا ہو، ہم اس علاقے کو جو لائن لگا رہے ہیں اس کو قومی ریاست قرار دے رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ نیا عمل ہے. یہ عمل بہرحال فطری بنیاد پر نہیں ہوا. جب یہ عمل فطری بنیاد پر نہیں ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ کشمکش پیدا کرے گا. سر یہ بات اس لیے کہ اب آپ کیا سینکٹیٹی پیدا کر رہے ہیں، کیا تقدس پیدا کر رہے ہیں. تو آگے چلیں گے جب تو میں آپ کو تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ اس وقت جو دنیا میں قدامت پرستی کی ایک پوری کی پوری رو اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے در حقیقت یہی کشمکش ہے، یہی تصادم ہے. دنیا کچھ دیر کے لیے وہ ایک بڑی اچھی تعبیر اختیار کی تھی ایک مرتبہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے، کہ آپ کسی مین ہول کے اوپر ایک بہت سفید چادر ڈال دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت مطمئن ہو جائیں کہ کیا کہنے ہیں صفائی کے، لیکن اندر تو بہرحال جو کچھ موجود ہے، جب چادر اٹھائی جائے گی تو باہر آ جائے گا. تو یہی معاملہ یہاں بھی ہوا ہے. آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے. ایک وہ قومی ریاستیں ہیں جن کے پیچھے وہی تاریخ ہے، وہی نسل ہے، ایک نسل کا ملک ہے، انگریزوں کا ملک ہے مثال کے طور پر، یا ایک
دوسری قوم ہے اسکاچ قوم، وہاں بھی دیکھیے یہی کشمکش موجود ہے. آپ سلطنت جب بناتے ہیں تو اس میں مختلف کو اکٹھا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو نئی قومی ریاستیں بنی، برطانوی ہند مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، یا آپ عراق کو دیکھ لیں، یا آپ شام کو دیکھ لیں، تو اس میں دوسری قومیں آ چکی ہیں، یعنی وہ محض نسلی بنیاد پر نہیں رہی. اچھا کسی جگہ ان کا تناسب انتہائی کم ہے، 2% ہیں، 4% ہیں، بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. ہندوستان میں مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ یعنی محمد علی جناح قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم ایک قوم ہے پوری کی پوری، ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہمارا الگ مذہب ہے، ہماری الگ تہذیب ہے، ہماری الگ ثقافت ہے. تو یہ اصل میں پرابلم ہے. پرابلم یہاں سے پیدا ہوتا ہے. قوم کے لیے مرنا، قوم کے لیے جینا، قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ بڑی قدیم روایت ہے. اس پر مذہبی تنقید بالکل درست ہے، کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن پہلے مسئلے کا حقیقی ادراک ضروری ہے. مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ مسئلہ نقل مکانی سے پیدا ہوا ہے، بہت بڑے اختلاط سے پیدا ہوا ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہندوستان میں جو ہندوتوا کی تحریک چل رہی ہے، اس میں ایک تعبیر یہ اختیار کی جاتی ہے کہ باہر سے آئے ہیں یہ لوگ، ملک ہمارا ہے، ہندو مذہب یہاں سے پیدا ہوا ہے. میں جب ملیشیا میں تھا تو وہاں مسئلہ یہ ہے، بھئی یہ ملے قوم کا ملک ہے، صدیوں سے انہی کا ملک ہے. یہ چینی تو 200 سال پہلے آئے ہیں، 300 سال پہلے آئے ہیں. اب آپ اصل میں ایک نیا تصور دے رہے ہیں وطنی بنیاد پر قومیت کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ لائن لگا دی ہے، ہم کون ہیں؟ یعنی ممکن ہے کہ وہ کوئی فاتح طاقت ہو، برطانیہ عظمیٰ نے لگا دی، ممکن ہے کہ کوئی اور بین الاقوامی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو، لگ گئی وہ لائن. اس کے لگ جانے کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ ایک ہو کر رہیں. تصور بہت اچھا ہے، لیکن وہ جو پہلے نسلی بنیاد پر اس علاقے میں اگر کوئی بڑی قوم آباد ہے تو وہ رد عمل کی نفسیات میں آ جاتی ہے. تو اس کانفلکٹ کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا، اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس میں کچھ تصورات ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، کچھ اقدامات ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور کچھ عالمی سطح پر اقدامات ہیں جن کے لیے دانشوروں کو لوگوں کو تیار کرنا چاہیے. یہ آپ جس جگہ دیکھیں نا مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، یہ سارے مسئلے اسی سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی کشمیری قوم مثلا اپنی وہ الگ تاریخی حیثیت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، تحلیل ہونے کے لیے تیار نہیں. اسی طریقے سے ناگالینڈ کے لوگ، آسام کے لوگ اس الگ حیثیت سے دستبردار ہونے کے، کردستان کے لوگ، یعنی ایک بڑا مسئلہ مشرق وسطیٰ میں یہی ہے. تو جس وقت آپ باہر سے آئیں گے کسی علاقے میں آباد ہوں گے آ کے، تو یہ کانفلکٹ پیدا ہوگا، لازمی طور پر پیدا ہوگا. اس وقت بحث یہ نہیں ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے دیدہ و دل فرشراہ کرنے چاہیے، آپ آئیے رہیے آ کے. آپ دیکھیں عرب میں جب باہر سے کوئی آدمی آتا تھا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے حلف اور ولا کا ایک پورا تصور پیدا کیا ہوا تھا کہ بھئی آپ اپنی الگ حیثیت میں یہاں نہیں آئیں گے، آپ کسی قبیلے کے ساتھ موالی کی حیثیت سے رہیں گے. یہاں قبیلہ پہلے سے موجود ہے، آپ کی الگ حیثیت کو مانا ہی نہیں جا سکتا. خود امام ابو حنیفہ کے قبیلے کی یہی حیثیت تھی. بہت بڑے بڑے لوگ جو یہاں سے آئے انہوں نے کسی عرب قبیلے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا. تو یہ قبیلے کا تصور جو نسل سے پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں رنگ، ظاہر ہے نسل کا اشتراک ہوگا تو آپ سے آپ اشتراک پیدا کر دے گا. ایک جگہ آپ رہ رہے ہیں تو زبان بھی ایک ہو جائے گی. تو اصل میں یہ تینوں فطری بنیادیں مل کر قوم کی تشکیل کر دیتی تھی. جب تشکیل کر دیتی تھیں تو اس کے ساتھ وابستگی، اس کے لیے جان دینا، اس کے لیے عزت کے لیے مرنا، اس کی برتری کوشش کرنا، اس کے لیے غیرت اور حمیت کے جذبات، یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسانوں کے شریف ترین جذبات بن گئے ہوئے تھے. دنیا کی بڑی اعلیٰ شاعری قدیم تمدن میں اسی بنیاد پر وجود میں آئی ہے. وہ اتنی بڑی کتاب ہے حماسہ جو ہم زندگی بھر پڑھتے رہے، اس میں کیا ہے؟ یہی کچھ ہے. یعنی اپنی قوم کے لیے فخر، اپنی قوم کے لیے قربانی، اپنی قوم کے لیے مرنا، پھر اس کے بعد بہادری کی داستانیں، میں نے گھوڑا کیسے دوڑایا، میں میدان میں کیسے اترا، اور پھر اس کے بعد کچھ لغویات بھی، میں ان کی عورتیں کیسے اٹھا لایا اور میں نے یہ کام کیسے کیا. وہ پھر ظاہر ہے کہ اخلاقی لحاظ سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے پیدا ہوئی، یہ قدیم ترین چیز ہے، موجود ہے. مذہب اسی کی اصلاح کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا رہا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قومیت اس طرح سے بولتی تھی جیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہا، اداب الجاہلیہ، جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، اس کو مٹانے کی کوشش کی، کم کرنے کی.
وہ جو کہا نا بتانے رنگوں خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، تو یہ جو تعبیر کیا اقبال نے، وہ اصل میں تعبیر تو آپ جانتے ہیں کہ شاعر جب کرتا ہے تو کچھ انتہا پر چلا جاتا ہے، لیکن یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اس کو بت بنا کے پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ کئی موقعوں پر خود حضور کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ لوگوں نے اپنے قبیلے اور اپنے قوم کی بنیاد کے اوپر آواز دینا شروع کر دی۔ آپ دیکھیں جس وقت خود حضور کے معاملے میں وہ مسئلہ پیدا ہوا تو اوس و خزرج کے لوگ جو تھے ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا سیدہ کے اوپر تہمت کے معاملے میں، وہ بتا رہا ہے کہ قبائلی عصبیت چیز کیا ہوتی ہے۔ تو قبائلی عصبیت اصل میں وہی قومی عصبیت ہے، لیکن اس کی بنیادیں نسل میں ہیں، رنگ میں ہیں، اس میں ہیں۔ اب آپ جدید دور میں کیا کر رہے ہیں؟ جدید دور میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک لائن لگا دی ہے، یہ افغانستان ہے، یہ پاکستان ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کے اندر بسنے والے تمام لوگ جغرافیے کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک قوم مانیں، تو یہ عمل ہے جو نیا ہو رہا ہے۔ سر یہ بات آپ کی پورا تھیسز دلچسپ ہے، اور یقیناً واقعاتی طور پر بھی دیکھا جائے، زمینی حالات میں، تاریخی تناظر میں بھی دیکھا جائے تو 100% درست محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال جو میرے خیال میں عرفان صاحب کے سوال کے درمیان میں آنے کی وجہ سے شاید کہیں گم ہو گیا، وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید غلط بھی ہو سکتے ہیں اس میں، وہ یہ تھا کہ عرفان صاحب بعد میں نمٹیں گے آپ جی ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے سیاسیات کے اوپر، تو حاکم، محکوم، خلیفہ، بادشاہ وغیرہ وغیرہ کے بعد ایک نیا تصور بھی پیدا ہوا ہے، جس تصور کی پروڈکٹ کے طور پر یہ نیشن اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ سامنے ہے۔ وہ تصور یہ تھا کہ لوگوں کو آزادی مہیا کرنا، لبریشن کا جو ایک سلسلہ تھا، کہ انسانوں کو جو ان کی قدیم یا بعض مفکرین کے بقول فرسودہ جو ان کی اٹیچمنٹس ہیں، ان کی ایجنسیز ہیں، ان سے نکال کر ان کو آزاد کیا جائے، آزادی مہیا کی جائے۔ اس آزادی کے نتیجے میں ایونچولی جو ہے لوگوں نے مختلف طرح کے نئے تصورات بنائے۔ وہ جدید تصور تھے، اس میں لبرلزم بھی آ جاتا ہے، اس میں سیکولرزم بھی آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اسی کے مطابق بڑی بڑی سلطنتیں جہاں پہ کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، اس کے بجائے لوگ اپنی مرضی سے رہیں، جیسے رہنا چاہتے ہیں، جہاں رہنا چاہتے ہیں، یہ سارا سلسلہ ہو۔ لیکن ان میں یہ تفوق والا، جس کی طرف آپ شروع سے توجہ دلاتے رہے ہیں اس سارے اس بحث میں، کہ فطری طور پر انسان کے اندر یہ تفوق کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے ایسا ہو۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یا اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیٹ اپ بنا کہ لوگ سارے برابر ہیں، ان میں کوئی نسلی یا قومی یا جغرافیائی طور پر کوئی کم یا زیادہ اوپر یا نیچے نہیں ہے۔ یہ اس تصور کی بنیاد پر ہی یہ بنے کہ بھئی اس جغرافیے میں جو لوگ رہتے ہیں یہ سارے برابر ہیں، یہ سارے ایک طرح کے ہیں، اس جغرافیے میں جو رہتے ہیں وغیرہ ہیں۔ اس میں ٹھیک ہے کہ یورپ میں وہ سلسلہ، وہ مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ ریاستیں نسلی بنیادوں پر ہیں، کچھ غیر نسلی یا مکس اپ ہیں، تو ان میں مسائل بھی سامنے نظر آتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ یہ بتایا آپ نے کہ یہ سارے سلسلے چونکہ قدیم ہیں اور انہی کی بازگشت ہے، یہ جو اس وقت کنزرویٹزم سامنے آ رہا ہے، تو اس سے تو وہ جو پورا ایک ڈسکورس کھڑا کیا تھا جدید علوم نے کہ انسان برابر ہیں، لبرٹی سب کو ملنی چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، فریڈم آف ریلیجس، جو بھی آپ کی ورڈس ایور جو آپ چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوں، تو اس کے اوپر تو بہت زبردست قسم کی زد پڑتی ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں تو بے بنیاد ہو جائیں گی، یا وہ چیزیں ایٹ لیسٹ افیکٹو نہیں رہیں گی۔ جب میں یہ چاہوں گا کہ اب میری نسل، میرا ظاہر ہے جب میری نسل کی بات ہوگی تو میری نسل کے ساتھ ہندتوا کی آپ نے مثال دی، تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ باہر سے آنے والوں لوگوں کا ملک نہیں ہے، تو اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ماضی میں اتنے بڑے یہ تھے، مہابھارت اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ والی چیزیں بھی واپس آئیں گی، اس کا پھر کیا حل ہوگا؟ اس وقت تو ہم حل پر گفتگو نہیں کر رہے تھے، پہلے تو یہ ہے کہ صورتحال کو سمجھا جائے کیا ہے۔ یہ جن چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا یہ بڑے اعلیٰ نظریات ہیں، ان نظریات کو زمین پر آنا ہے۔ ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب ایک پیغام، ایک میسج یا ایک نظریے کے طور پر بہت خوبصورت لگتا ہے، اب اس کو زمین پر آنا ہے، زمین پر زمینی حقائق موجود ہوتے ہیں، تو یہ ہم زمینی حقائق کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ تمام انسان برابر ہیں،
تو تمام انسانوں کی برابری کے بعد تو پھر ریاستوں کی تقسیم انتظامی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے. یعنی پھر پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ ساری تقسیم جتنی ہے یہ ہوگی ہی انتظامی بنیاد پر. یعنی صوبے اس بنیاد پر نہیں رہیں گے پاکستان میں. میں ایک زمینی مثال دے دیتا ہوں کہ یہ سندھ ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور یہ پہلے سے ایک ملک موجود رہا ہے اور اس کے تو حکمران رہے ہیں. یہاں یہ گفتگو ہوتی ہے نا. یہ پشتون قوم ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس کی اپنی, پھر یہ بات تو نہیں ہوگی. پھر تو آپ دیکھیں گے کہ انتظامی طور پر یہ کانسٹیٹوئنسی بنانی ہے گویا ایک, جیسے آپ بناتے ہیں. تو اس کو کیسے بنایا جائے؟ جب آپ کچھ بنیادی تصورات بیان کرتے ہیں تو ان تصورات کو زمین پر لانے کے لیے بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. وہ اقدامات نہیں کیے گئے بلکہ بڑے اعلیٰ قسم کے تصورات کو اپلائی کر دیا گیا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. امرہم شورا بینہم, اتنی اچھی بات ہے. یعنی تمہارا جو نظم ہے وہ باہمی مشورے پر مبنی ہونا چاہیے. اس میں غیر مسلم شامل نہیں ہے. بھئی امرہم شورا بینہم ہے نا. اب مسلمانوں نے ایک نظم اس پر قائم کر دیا, لیکن غیر مسلموں کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا؟ کیا شورا بینہم کا تعلق تھا؟ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے. زمینی حقیقت کیا ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ حاکم مسلمان ہے, محکوم غیر مسلم ہے, اور محکوموں کی تعداد بہت بڑی ہے. وہ تو تدریجاً یہ ہوا نا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تو یہ تفریق مٹتی چلی گئی. لیکن وہ جو محکوم ہے وہ سرے سے اس میں شریک ہی نہیں ہے. حاکم قوم ایک بڑی قوم ہے, وہ آپس میں شورا کرے گی. اسی طرح سے انگلستان ہے, بھئی وہاں پہ آپ نے جمہوریت, وہ جمہوریت اصل میں انگریز قوم کے اندر جمہوریت تھی نا. اس کے یہ معنی کہاں سے ہو گئے کہ محمد صادق صاحب جا کے میئر بن جائیں؟ یعنی اس کے لیے تو ایک بڑے انقلاب, ذہنی انقلاب کی ضرورت ہے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ قدیم طرز کی وہ ریاستیں یورپ میں موجود تھیں, ان سے ملتا جلتا نظم پوری دنیا میں سمجھ لیا گیا. وہ اس فطری ارتقاء سے گزرا ہی نہیں جس میں تھا. تصورات بڑے اعلیٰ تھے. تصورات تو اصل میں پیدا ہوتے ہیں نظریاتی عمل سے. اس میں تو جب آپ یہ کہیں کہ سارے انسان برابر ہونے چاہیے تو میں کہوں گا دیکھیے اسی کے چند اطلاقات ہیں, ذرا جدید دنیا کے سامنے پیش کر کے دیکھ لیجئے. میں کرتا ہوں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھئی سارے انسان برابر ہیں تو نقل مکانی پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ اچھا, آپ پر پرسوں آسٹریلیا میں گئے تھے اور آپ نے اس پر جا کر قبضہ کر لیا تھا, تو میرے جانے میں آپ مانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امریکہ سارا کا سارا امیگرنٹس نے آباد کیا ہے, تو اب آپ ایک ہفتہ خان سے مجھے کیوں گزارتے ہیں اس میں؟ میں بھی اسی طرح جاؤں گا, ایک بیگ اٹھاؤں گا اور چلا جاؤں گا. خدا کی زمین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی زمین ہے, اب یہاں سے آپ بات شروع کریں. تو یہ سب کچھ جو بنا ہوا نظام ہے وہ اصل میں ان تصورات سے اپنی جوہری حیثیت میں متصادم ہے. زیر بحث یہ نہیں ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ تصادم اور تضاد یہ کبھی بھی دنیا کے اندر زیادہ دیر تک نہیں چلتا. کچھ وقت کے لیے آپ اس پر کوئی مذہبی پردہ ڈالو. کہتے ہیں 65 کی جنگ میں 17 دن تک کوئی جرم نہیں ہوا. تو میں نے ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا سبحان اللہ, یہی کام پھر کرتے ہیں ساری تاکہ جرائم سے نجات ہو جائے. پرابلم یہ تو نہیں ہے کہ جنگ میں جرائم کو روکا جا سکتا ہے. وہاں تو ایک جذبہ پیدا ہوا, چلیے دیکھیے چوروں نے بھی سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا. پرابلم تو یہ ہے کہ حالت امن میں چوری کو روکنا ہے. تو اس لیے ایک وقتی تدبیر کے طور پر ملک بن گئے, ہم بھی خوش ہو گئے, پاکستان بن گیا, افغانستان بھی ایک. لیکن افغانستان اپنے ملک بننے کا جو عمل کر چکا ہے, کیا وہ عمل جمہوری طریقے سے ہوا ہے؟ وہ اصل میں احمد شاہ درانی اور فلاں کے اقدامات کے نتیجے میں ہوا ہے. یعنی ایک فاتحین کا عمل ہے جس نے افغانستان کو وجود بخشا ہے. تاجک قوم میں اوپر کے حصے میں آپ نے دیکھا فوری طور پر جب یہ معاملہ ہوا, مذہب بھی جب آیا تو یکساں مذہب ہونے کے باوجود ادھر کا جنوبی حصہ اور ادھر کا شمالی حصہ متصادم ہو گیا آپس میں. اس لیے کہ وہ تصادم کی بنیادیں ہیں جو موجود ہیں. تو اس وجہ سے میرے نزدیک تو اگر آپ اس تصادم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے اقدامات ہیں جن کو زیر بحث لانا پڑے گا. لیکن پہلے ہم حقیقت کو سمجھیں. یعنی زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہاں یورپ کی حد تک آپ کو بہت امن و امان نظر آتا ہے. وہاں اس وقت الارم کیا ان کے لیے, باہر سے لوگ بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں. یعنی الجزائر کے لوگ جو ہیں فرانس میں آ گئے ہیں, ترک جو ہیں وہ جرمنی میں بہت بڑی تعداد میں آ گئے ہیں, انگلستان میں بہت آ گئے ہیں. یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ یہ خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. یعنی قدیم قومی ریاست جدید تصورات اصل میں قائم کر کے مطمئن بیٹھی ہوئی تھی کہ امرہم شورا بینہم تو ہمارے لیے ہے نا. لیکن وہ امرہم شورا بینہم کے اندر اب کسی جگہ پر 30% چینی شامل ہونا چاہتے ہیں,
کسی جگہ پہ 10% ہندو شامل ہونا چاہتے ہیں. اب آپ کا امرہم شورا بینہم جو ہے وہ زمینی حقائق سے متصادم ہو گیا. یہ ہے پرابلم. پہلے ہم پرابلم کو سمجھیں زمین پر وہ ہے کیا, اس کے بعد حل پہ گفتگو. سیاسیات کی بحث غامدی صاحب کے ساتھ ہماری جاری ہے, جس میں ہم نے کچھ بنیادی اور انتہائی قدیم تصورات سے لے کر انسانوں کی تاریخ, سماجی اور سیاسی تاریخ سے لے کر جدید دور تک ہم پہنچ چکے ہیں. بحث یہاں تک آ چکی ہے. یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے انسان بہت جلد باز ہوتا ہے. ہم ہمیشہ سوالوں کے دوران بھی ہم نے جب ان سے سلوشن اور حل کی طرف جانے کی کوشش کی یا اس طرح کا کوئی سوال پوچھے تو خود غامدی صاحب نے کہا کہ سلوشن سے پہلے ہمیں واقعات کو سمجھنا ہے, زمینی حقائق کو سمجھنا ہے. ابھی تک زمینی حقائق میں بہت سارے دیگر بھی اہم ایسے سوالات ہیں, ایسے ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کرنا, جن پر بحث کرنا باقی ہے, جس کو ہم جاری رکھیں گے اپنی اگلی اقساط میں. آج تک کے لیے اتنا ہی.